بغتتن بے خبری میں پکڑے گئے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا، منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، پیسے وہیں پڑے کے پڑے رہ گئے اور چیزیں وہیں سجی کی سجی رہ گئیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ارشاد فرمایا کہ شدید حسرت، بالکل نا امید ہو گئے۔ اب امید کہاں سے؟ اسی لیے گناہگار آدمی کو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پکڑتا ہے، گڑ گڑائے توبہ کر لے بچ گیا، اور اگر اتنی پکڑ نہیں اس کی طبیعت کو صاف کرتی پھر بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ دوسرا پینترا یہ کہ پھر اس پہ دروازے کھول دیتا ہے کہ لو بھئی جو تم چاہتے تھے دے دیا، اور جب خوب گناہوں میں غرق ہو جاتا ہے نا تو بے خبری میں پکڑا جاتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو گناہ پر جب اللہ کی طرف سے جھنجھوڑ پڑے تو جلدی توبہ کرے۔ اور شیطان کا بہت بڑا مکر آپ سے عرض کریں، شیطان کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ یہ اللہ نے جو آزمائش کی ہے یہ اسی لیے ہے کہ میں گناہگار ہو گیا ہوں۔ شیطان کہتا ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اللہ کی اس سے زیادہ پکڑ آئی تو پھر دیکھیں گے، کیا پتا ایسے ہی میرے ذہن کے خیالات ہیں، تو وہ پھر شیطان اگلی پکڑ کا انتظار کرواتا ہے اور پتہ نہیں چلتا اگلی پکڑ بس وہ آخری چانس بھی یہ آخری تھا، اگلی مرتبہ تو ختم ہو جائے گی بات۔ اس لیے ذرا سی بھی بات ہو جائے فوراً رجوع کرے اللہ کی طرف۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر کٹ گئی جڑ ان ظالموں کی، جب ان ظالموں کی جڑ کٹ گئی ختم ہو گئے، وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو پھر کیا ہوا؟ اور سراہیے تعریف کیجئے کام اللہ کا ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، حمد و ثنا بیان کیجئے اللہ کی جس نے کیا کیا؟ تباہ کر دیا، انہیں برباد کر دیا۔ اور جب خدا کی طرف سے یہ تباہی آ رہی تھی پھر کیوں کسی نے ان کی مدد نہیں کی؟ شرک کرتے ہیں اس ذات کے ساتھ۔ ٹھیک یہ بات کہ اللہ کی گرفت پہ کوئی ان کا معبود ان کے کام نہیں آیا، اس بات کو ایک اور جگہ آپ دیکھیے، سورہ احقاف ہے 26ویں پارے میں، سورہ احقاف اور پارہ ہے 26 اور سورہ نمبر ہے 46 اور آیت نمبر ہے اس کی 28 27 دیکھ لیجیے، ملا؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ اور ہم کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہلاک کر چکے ہیں، کھپا چکے ہیں۔ مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ آس پاس کے آپ کے کتنی بستیاں ہیں مکہ مکرمہ کے قریب۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ اور ہم اپنی باتوں کو اس طرح پھیر پھیر کے مختلف اینگل سے مختلف زاویوں سے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ مہربانی دیکھیے بار بار بلاتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا پھر کیوں نہیں مدد کو پہنچے ان کی؟ کون؟ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ جن کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا، من دون اللہ اللہ سے ورے، اللہ کے علاوہ، قرباناً آلہہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جن کو پوجتے تھے۔ یہ آپ کے سوال کی جواب دی۔ اللہ نے فرمایا پھر کیوں نہیں ان کے معبودوں نے مدد کی جن کی عبادت کرتے تھے، قرباناً اللہ کے قریب ہونے کو پوجتے تھے، وہ ان کو آلہہ یعنی اپنا خدا بناتے تھے، درجہ پا لینا اللہ کے پاس، اللہ کا مزید قرب حاصل کرنا ان مشرکین کو جو شرک کرتے تھے، جو ان کے معبود تھے۔ اللہ نے فرمایا تو کیوں نہیں انہوں نے بچا لیا؟ بل ضلوا عنہم گم ہو گئے ان سے، پھر کوئی دیوی اور دیوتا کام نہیں آئے۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ اور یہ ان کا جھوٹ تھا، وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور وہ جو باندھتے تھے یہ سب جھوٹ تھا، کوئی خدا ان کا کام نہیں آیا، کوئی بت ان کے کام نہیں آئے، کوئی وہ روحیں ان کے کام نہیں آئیں جن کی یہ پرستش کرتے تھے سارے مشرکین۔ پھر کیا ہو گیا؟
اللہ کی گرفت اس سے کون بچائے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، سو کیا ہوا، ان ظالموں کی قوم جو تھی، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑ کاٹ دی، جڑ کٹ گئی ان ظالموں کی. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام خوبی اللہ کے لیے جو پروردگار ہے سارے جہانوں کو. اس آیت سے بعض حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی آیات تھیں پیچھے، قوموں کی تباہی، عروج، زوال، یہ سب چیزیں آخر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ کام جو انسانوں کے اختیار میں نہیں ہیں، اسباب سے اوپر ہیں، بارشوں کا برسانا، قحط کا ہٹانا، قوموں کا عروج، زوال اور بہت سی چیزیں جو انسان کے اس عالم اسباب سے اوپر ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جو اسباب کے نیچے ہیں اس میں ایک دوسرے کی تعریف ہم کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، فلاں آفیسر بہت اچھا ہے، یہ تو تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن وہ جو کام اسباب سے اوپر کے درجے میں ہے اس میں اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو قحط ہٹ گیا ہے، یہ آپ کی کسی کو کہے کوئی بزرگ کو کہ آپ کی ساری یہ تعریف ہے کہ قحط ختم ہو گیا. نہیں بھئی، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی عنایات. اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے اس چھٹی جو عقلی دلیل تھی اوپر سے چل رہی تھی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ دونوں طرح ہو جاتا ہے پکڑنا، ایسے بھی اور ایسے بھی، اور مومن دونوں حالتوں میں خیر پہ ہے کہ اگر اس پر خوشی آئی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، یہ راہ عمل ہے، اور اگر تنگی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو اس میں اللہ سے استغفار کرتا رہے، یہ راہ عمل ہے جو اللہ نے دی.